قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، بنی اسرائیل، خصوصاً ان کے علماء، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئی انجانے میں نہیں ہوئی، جانتے بوجھتے گمراہ ہوئی۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے، لما، کیوں، تکفرون، کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، آیات سے مراد ہر وہ نشانی جو اللہ کا پتہ دیتی ہے، جو اللہ کی توحید کا پتہ دیتی ہے، نبی کی نبوت کا پتہ دیتی ہے، کیونکہ نبی کی نبوت کا پتہ بھی دراصل اللہ کے پتہ سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے پتہ دینے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نہ بتائے نبی کی نبوت کا پتہ کیسے چلے؟ ہر وہ نشانی جو اللہ تک پہنچائے وہ آیات اللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے۔ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تمہاری حرکتوں پہ سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ باخبر ہے ذرے ذرے سے۔ صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ اللہ موجود ہے، یہ احساس دلانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے یہاں لایا گیا، واللہ شہید علی ما تعملون۔ اللہ صرف موجود نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے۔ یہ آیات اتری ہیں اہل کتاب کے لیے، اور خصوصاً اہل کتاب میں سے بھی اہل کتاب کے علماء کے لیے اتری ہے، ان کے بڑے بڑے احبار اور رحمان، پیروں، فقیروں، درویشوں کے لیے اتری ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، یہ انکار آج بھی ہے، اور اللہ کہہ رہے تمہاری حرکتوں سے میں واقف ہوں۔ آج بھی دین کے نام پر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کو دین سے ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے، خواب سناتی ہے، اپنے واقعات سناتی ہے، قرآن کے قریب آنے نہیں دیتی وہ تعداد۔ نہ 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 نہ، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 16، 14، 15 اتنے علوم کی ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، کوئی جھوٹ نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن قرآن سے ہدایت لینے کے لیے انگوٹھا چھاپ بھی کوئی بندہ نہ ہو تو وہ قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے۔ وہ ہے مسائل کے لیے، جہاں تک نصیحت کی بات ہے کہ آیات سے اللہ کا پتہ ملے، نبی کی نبوت کا پتہ ملے، ختم نبوت کا پتہ ملے، جزا اور سزا کے دن کا پتہ چلے، اللہ کی مرضی اور نامرضی کا پتہ چلے، بنیادی اصول آرام سے واضح ہے۔ کیا قریش مکہ نے 16، 18 علوم حاصل کیے تھے جن پر یہ قرآن اترا؟ وہ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو 18 علوم حاصل ہی نہیں کیے تھے، نہ میں فقہ کا پتہ، نہ اصول فقہ کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ اصول تفسیر کا پتہ، نہ صرف و نحو کا پتہ۔ صرف و نحو کے قوانین تو بعد میں بنے ہیں، وہ تو ان کا اپنا ذوق تھا، ذوق کی وجہ سے وہ غلطی نہیں کرتے تھے۔ زبان پہلے بنتی ہے، گرامر بعد میں بنتی ہے۔ اہل زبان کے ذوق کو دیکھتے ہوئے گرامر ان کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا گرامر پہلے بنے اور زبان بعد میں بنے، زبان پہلے ہوتی ہے، زبان کی روشنی میں گرامر ترتیب دی جاتی ہے۔ پھر تو ابو جہل کے پاس بھی بہت بڑا عذر موجود ہے، میرے پاس 18 علوم نہیں تھے۔ پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یاد دہانی کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔
ایک چیز کو آپ آسان کرتے ہیں، ایک چیز کو اللہ آسان کرتے ہیں، اور جو چیز حقیقت کے جتنے قریب ہوتی ہے وہ اتنی آسان ہوتی ہے۔ اس لیے عقلی علوم سے وہ علوم جن کا تعلق وحی سے ہے وہ نسبتاً آسان ہوتے ہیں سمجھنے کے حوالے سے، اگرچہ بڑی گہرائی ہوتی ہے، پھر گہرائی کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ آسان ہے کہ ہر بندہ انجینئر، ڈاکٹر، پلمبر اٹھے قرآن کی تفسیر لکھنی بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے بھی کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جن کے پاس علم ہے ان سے جا کے پوچھو۔ یہ نہیں کہ ہر نتھو پتو ایرے غیرے سے آپ قرآن سیکھو، دین سیکھو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک طبقہ قرآن کی طرف آتا ہی نہیں، سننا بھی نہیں چاہتا، نہیں جی 18 علوم کی ضرورت ہے، اور ایک طبقے نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ بس ہاتھ میں لو مفسر قرآن بن جاؤ۔ یہ دو انتہائیں ہیں، عدل دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اس پر زیادہ موقع نہیں بات کرنے کا، کیونکہ میں نے کافی آیات پہ بات کرنی ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے اندر کھل کے آئیں گی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب وہ نشانیاں جو اللہ تک پہنچاتی ہیں تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو، خواہ وہ تورات کی آیات ہوں، خواہ وہ قرآن کریم کی آیات ہوں، خواہ وہ نبی کی نبوت کی صداقت کی نشانیاں ہوں، وہ انکار کرتے تھے۔ تورات و انجیل میں تو محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے، صرف محمد کا تذکرہ نہیں بھئی، اصحاب محمد کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان اصحاب محمد کی شان یہ ہے، ان کی مثالیں تورات میں بھی دی گئی ہیں، انجیل میں بھی دی گئی ہیں، ان کی صفات تورات و انجیل دونوں میں بیان کی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اور صرف یہ کفر نہیں کرتا ہے، اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ یہی آج بھی ہے، قرآن کریم کو صرف 1400 سال پہلے کی نظر سے دیکھ کے گزر نہ جائے، یہ آج بھی ہے۔ مزاج ہے لوگوں کا، آپ قرآن کی آیت اس کے سامنے رکھ دیں وہ نہیں مانے گا، لیکن جس کو اس نے اپنا ہاتھ تھما دیا ہے اس کے خواب پر بھی وہ ایمان لائے گا۔ اپنی قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے رسوم و رواج کو برتری دے گا، قرآن کی آیت کا انکار کرے گا۔ چلو زبان سے نہ صحیح، عملاً ایسے ہی کرے گا، تو عملاً تو کفر ہے نا۔